آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ آئیے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پتوار بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پتوار بھی کر سکتا ہے۔ یہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ ارے یار ایک بار ہمارے لیے بھی تالی بجا دو، سب کے لیے بجوا رہے ہیں، ایک بار بہت بہت شکریہ۔ سمجھ میں آئے تو تالی بجاؤ، نہیں سمجھ میں آئے تو اور زور سے بجاؤ، تاکہ لوگوں کو لگے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے، اور کام خود کرنا، الزام کسی پر دھرنا۔ عرفان بھائی، کام خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے۔ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، اور ایک کلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے۔ اور جاگتے رہیے، جاگتے رہیے، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے۔ جاگتے رہیے جاوید بھائی، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے، اور ڈھونڈتے رہتے ہو دیر و حرم میں جس کو، موند لو آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے۔ اسی تالیوں کے ساتھ میں تقریر کے لیے درجہ پنجم سے انٹر کالج، نور انٹر کالج کی جو نازش بانو، ان کو میں تقریر کے لیے اس اسٹیج پہ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ میں اپنی آواز سے ان کو بلاؤں، آپ اپنی تالیوں سے ان کو بلائیے، ایک بار زوردار تالیوں سے اور اپنے شور سے نازش کا استقبال کریں۔ تقریر کے لیے مائک پر نازش بانو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، الحمد لله رب العالمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام حضرات مہمان اکرام، ذی وقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت۔ آج زمانہ تعلیم میں بہت پیچھے چلا جا رہا ہے، تعلیم کی طرف ہر ملک اور قوم کی توجہ نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی قوم کا مستقبل روشن کرتی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، تعلیم ہی پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتی ہے، تعلیم انسان کا اچھا کردار اور اخلاق بناتی ہے، یعنی یوں کہیے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ یہ یہی تعلیم ہے جس کے بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہے، اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ڈنکے لگواتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر اپنے عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر اپنے عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ ایک جگہ فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اسی علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اسی علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں تک فضیلت بخشی، اور آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک غار حرا کے
चिराग से लेकर कोहे तूर की तजल्ली तक इल्म दानिश की सदा पुकार पुकार कर कह रही है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। होश में आओ, गफलत की चादर उखाड़ फेंको, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, अपनी जरूरतों को कम करो, शादी ब्याह में फजूल खर्ची मत करो, बर्थडे, सालगिरह, बच्चे की विलादत, खुशियों जैसे कामों में अपना कीमती माल मत खर्च करो, बल्कि अपनी औलाद को दीनी और दुनियावी तालीम पर खर्च करो, उन्हें नेक और अच्छा इंसान बनाने पर खर्च करो। जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी तिजारत, माईशत, उनका रहन सहन, उनका अखलाक और किरदार कुरान और हदीस के मुताबिक हो, उनका वजूद और मुल्क की तरक्की का जरिया हो। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को मकातिब भेजिए, स्कूल और कॉलेज भेजिए, दीनी और दुनियावी तालीम से अपने बच्चों का नाम रोशन करें, ताकि दुनिया आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी उनका कदम चूमे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व